שמעתי שדוד הנעים אקורד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא תווים ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינור נופל, מז'ור ממריא, ומלך מבולבל שר הללויה, 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 הללויה. खुदा का कलाम पढ़ेंगे। फिलिपियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का लिखा गया खत, उसका दूसरा बाब 12वीं आयत से आयत नंबर 18 तक खुदा का कलाम तलावत करेंगे। बस है मेरे अजीज़ों, जिस तरह तुम हमेशा से फर्मा बरदारी करते आए हो, उसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाज़िरी में बल्कि इससे बहुत ज़्यादा मेरी गैर हाज़िरी में डरते और कांपते हुए अपनी निजात का काम किए जाओ, क्योंकि जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है वो खुदा है। सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो, ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और काजलो लोगों में खुदा के बेनक्स फर्जंद बने रहो, जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो और ज़िंदगी का कलाम पेश करते हो, ताकि मसीह के दिन मुझे फ़ख्र हो कि ना मेरी दौड़ धूप बेफ़ायदा हुई, ना मेरी मेहनत अकारत गई। और अगर मुझे तुम्हारे ईमान की कुर्बानी और ख़िदमत के साथ अपना खून भी बहाना पड़े तो भी खुश हूँ, और तुम सब के साथ खुशी करता हूँ। तुम भी इसी तरह खुश हो और मेरे साथ खुशी करो। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। खुदावंद के हुज़ूर अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे। कादर मुतलक ज़िंदा खुदावंद खुदा, तू जो कदूस और मुबारक जलाली बाप है, आज के इस दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा है, ताकि अपनी इस अज़ीज़ कलीसिया के साथ मिलकर तेरी इबादत कर सकें और तेरे सामने तेरी पाक हजूरी में हाज़िर हो सकें। तेरा कलाम अल्हाम है जो रूह की तहरीक से लिखा जाता है, और हमारा ईमान है कि तेरे बंदों ने, तेरे खादमीन ने तेरे रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में तेरे कलाम की बातों को लिखा है। सीना बसीना, नस्ल दर नस्ल, पुश्त दर पुश्त ये बातें हमारे पास पहुंची हैं। आज की दोपहर हम तेरे मुक़द्दस और पाक कलाम को सीखना चाहते हैं। अपने खादम की ज़ुबान और होंठों को अपने काबू में ले, अल्फाज की तरतीब तेरी तरफ से दी जाए, जुमला बंदी तेरे पाक रूह से छुए जाएं। सुनने वाले अज़हान को तनवीर बख्श, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, मैंने आज की दोपहर जिस मज़मून को चुना है, ये आज के तलावत करदा मतन की आयत नंबर 15 से लिया गया है। लिखा है, ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और काजरो लोगों में खुदा के बेनक्स फर्जंद बने रहो, जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो। बेनक्स फर्जंद। अक्सर कमल के फूल के बारे में कहा जाता है कि वो जौहर और तालाब के गंदे पानी में रहता है। उसकी पत्तियां इस नौयत की होती हैं, इस तरह उनकी साख्त है, कुदरतन उनको ऐसा बनाया गया कि वो बड़ी मुलायम होती हैं, और अगर गंदे पानी के छींटे या कीचड़ वगैरह उस पर पड़ जाए तो वो ज़्यादा देर
उसकी पत्तियों पर ठहर नहीं सकता, बल्कि वो फिसल कर वापस उसी गंदे पानी में चली जाती हैं और वो फूल जो है उसकी पत्तियां बिल्कुल वैसे ही साफ हो जाती हैं। इसी तरह से मसीही ईमानदार जो हैं इस बड़े गंदे जहान में एक कमल के फूल की तरह है। हम इस दुनिया में रह रहे हैं, इस दुनिया में चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, और ये एक ख़ास बात कही जाती है, सोशियोलॉजी की बात है कि मुआशरा जो है वो बड़ी शिद्दत के साथ इंसान पर असरअंदाज होता है। जिस सोसाइटी में, जिस मुआशरे में हम रहते हैं, उसके असरात हमारी ज़िंदगी में भी नज़र आते हैं। लेकिन मसीही ईमानदारों के लिए ये बात कही गई है कि वो इस जहान में रहेंगे, इस दुनिया में रहेंगे, लेकिन इस दुनिया जैसे नहीं होंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने भी फरमाया कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। तो मेरे अजीज़ों, आज के दिन हम जिस हिस्से पर गौर करने की कोशिश करेंगे वो यही है कि इस दुनिया में, इस जहान में, जिसको जहान के खुदा यानी अबलीस ने ख़राब कर दिया है, मसीही ईमानदारों को किस तरह से बेनक्स रहना है। ये ख़त जो है ये खुदा के बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल ने लिखा है, और ये ख़त किसके नाम लिखा गया? फिलिप्पी की कलीसिया के नाम। फिलिप्पी की कलीसिया की जो इनफरादियत है, जो चीज़ उसको दूसरों से मुख्तलिफ करती है, वो ये है कि ये यूरोप की सबसे पहली कलीसिया थी। मौजूदा ज़माना में आप देखें, यूरोप में बड़े मसीही लोग हैं, बहुत सारे मिशनरी यूरोप से ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं, और एशिया में या मुख्तलिफ मुल्कों में वो जाकर खिदमत करते हैं और मुनादी करते हैं। ये जो कलीसिया थी, ये सबसे पहले यूरोप की पहली कलीसिया होने का इसको एजाज़ हासिल है। मकदूनिया के बारे में, मकदनिया यूनान का एक शहर अक्सर आपने सुना होगा, और ये बात कोई नई नहीं है। बहुत से लोग जो गैर कानूनी तौर पर यूरोप में जाते हैं वो सबसे पहले मकदनिया में जाते हैं। तो अमाल की किताब में इसका जिक्र हमें मिलता है कि पौलुस रसूल को एक रोया मिली, और एक शख्स जिसका ताल्लुक मकदनिया से था, उसने उसे कहा कि तू पार आ और हमारी मदद कर। तो पौलुस रसूल अपने साथियों समेत वहाँ पर गया। वहाँ पर जाकर उसने मुनादी की, और अमाल की किताब के चीता चीता वाक़यात इस बड़े काम के पीछे या उसके साथ उनका ताल्लुक है। मिसाल के तौर पर लुदिया नामी एक खातून है अमाल की किताब में, और उसका जो पेशा है वो क्या है कि वो किरमस बेचती है। किरमजी कपड़ा यानी कि वो कपड़े का कारोबार करती है, और ये पहली ईमानदार खातून थी जिसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया था। इसी तरह से हम एक वाक़या पढ़ते हैं अमाल की किताब में कि पौलुस और सिलास जब दुआ करने के लिए शहर से बाहर एक नदी के किनारे जाते थे, तो एक लड़की थी जिसमें गैबदान रूह थी, और वो क्या करती थी? लोगों को गैब की बातें बताती थी, और उसके मालिकों को उससे बड़ी कमाई हुआ करती थी। और जब वो पौलुस और सिलास के पीछे पीछे जाती है तो क्या कहती है कि ये खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें नजात की राह बता रहे। तो पौलुस रसूल को ये बात जो थी वो पसंद ना आई, और उसने उसको झिड़का, और गैबदान रूह जो थी, बुरी रूह जो थी, वो उसमें से निकल गई। अब जब उसमें से गैबदान रूह जाती रही तो उसके मालिकों की कमाई का वसीला भी जाता रहा। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर पौलुस और सिलास को कैद में डाल दिया, और फिर कैद में क्या हुआ कि रात के वक्त जब वो उनके पांव कांच में ठोके गए हैं, और वो क्या कर रहे हैं? खुदा की हम्द के गीत गा रहे और दुआ कर रहे। और लिखा है कि कैदी सुन रहे थे। एक बड़ा भूचाल आया और कैद खाना की नींव हिल गई, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो दरोगा था उसने समझा कि शायद कैदी भाग गए हैं, लेकिन पौलुस ने कहा कि खातर जमा रख, हम सब यहीं पर मौजूद हैं। उसने कहा कि ऐ साहिब, वो मुझे बताओ कि मैं क्या करूं ताकि मैं निजात पाऊं। तो उसको जो जवाब मिला वो ये था कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना
نجات پائے گا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا تعارف ہے، یہ ایک پس منظر ہے کہ کس طرح سے فلپی کی کلیسیا جو تھی وہ وہاں پر قائم کی گئی تھی، اور اب پولس رسول تقریباً 10 سال بعد ان کو یہ خط لکھ رہا تھا، اور اب یہ خط کہاں سے لکھا جا رہا تھا؟ جب وہ قید میں تھا۔ بے نقص جو لفظ ہے، اس کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ استعمال کیا گیا، یہ لفظ ایک ایڈجیکٹو ہے۔ ایڈجیکٹو کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، اس کا مطلب ہے صفت، یعنی کہ جب ہم کسی کی اچھائی یا برائی بیان کرنے کے لیے کسی لفظ کا سہارا لیں تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ ایڈجیکٹو، صفت بن جاتی۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکی یا یہ بیٹا یا بیٹی بہت ذہین ہے، تو ذہین ہونا کیا ہے؟ اس کی صفت ہے۔ اسی طرح سے یہ لفظ جو ہے بے نقص ہونا، اس کا مطلب ہے بے الزام ہونا، بے عیب ہونا، بلیم لیس ہونا اپنے کردار اور اپنے طرز عمل میں، کریکٹر میں اور کنڈکٹ میں۔ تو جو انسان جس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ ایک خوبی ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا بے نقص اور پاک ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے فرزند، اس کے لوگ بھی پاک ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بے نقص ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارا باپ پاک ہے، یہ ہماری خوبی بن جانی چاہیے۔ ہم بڑی بڑی خوبیوں کی بات کرتے ہیں، ہم دراز قد پسند کرتے ہیں، رنگ کی بات کرتے ہیں، سمارٹنیس کی بات کرتے ہیں، روپے پیسے کی بات کرتے ہیں، خوبصورتی کی بات کرتے ہیں، ذہین ہونے کی بات کرتے ہیں، یہ تمام خوبیاں ہمیں پسند ہیں، لیکن کیا ہمیں بے الزام اور بے نقص ہونا پسند ہے؟ یہ پہلا سوال ہے جو آج کی دوپہر ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے۔ بے نقص ہونا خدا کا ایک مقرر کردہ معیار ہے، خدا کے بھی معیار ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ خدا جو اتنا معیاری ہے، کوالٹیٹیو ہے، اس کی ایک کوالٹی ہے، وہ ایک معیاری خدا ہے، کوئی عام چیز نہیں، کوئی عام ہستی نہیں، کوئی عام انسان نہیں، بلکہ اس کا ایک معیار ہے۔ تو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے ایک معیار مقرر کیا، اور معیار کیا تھا؟ کہ وہ بے نقص ہو، بے عیب ہو۔ مثال کے طور پر ایک چیز ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں کہ قوم بنی اسرائیل پر کتنی آفتیں آئیں؟ 10 آفتیں۔ 10 آفتیں تھیں جو خدا نے معاف کیجیے مصریوں پر بھیجی تاکہ قوم بنی اسرائیل کو وہاں سے وہ رہائی دے سکے۔ اور جو 10ویں آفت تھی وہ کیا تھی؟ پیلوٹوں کا مر جانا۔ جب مصری لوگوں کے پیلوٹے مر گئے تو قوم بنی اسرائیل کے پیلوٹے کیا تھے؟ محفوظ تھے۔ تو خدا نے حکم دیا موسیٰ کی بابت کہ تم کیا کرنا؟ ایک عید فصح منایا کرنا۔ اور عید فصح کیا تھی؟ کہ اس یاد میں منائی جائے کہ خدا نے قوم بنی اسرائیل کو کیا کیا؟ نظر انداز کیا۔ فصح جو لفظ ہے عبرانی زبان کا، اس کا مطلب ہے نظر انداز کا، یعنی کہ خدا نے کہا کہ جس گھر کی چوکھٹوں پر برے کے خون کے نشان ہوں گے میں ان کو چھوڑتا جاؤں گا، ان کو کیا کروں گا؟ نظر انداز کرتا جاؤں گا، اور جن چوکھٹوں پر خون کے نشان نہیں ہوں گے وہاں پر جو پیلوٹے ہوں گے وہ مر جائیں گے۔ تو اس لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے فصح۔ تو خدا نے کیا کہا کہ تم عید فصح منانا، اور اس میں کیا لینا؟ بے عیب برا۔ برا کیسا ہونا چاہیے؟ بے عیب، یکسالہ، بے عیب نہ رہو۔ یہ ایک معیار مقرر کر دیا کہ تمہارا برا جو ہو وہ بے عیب ہو۔ خدا کا ایک خادم کہتا ہے کہ برے کا بے عیب ہونا ضروری تھا کیونکہ یہ برا خدا کے بے عیب برے کا عکس تھا۔ اب خدا کا بے عیب برا کون ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 29ویں آیت۔ یوحنا استباغی جو بپتسمہ دیتا تھا، جس کو یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی کہتے ہیں، جب اس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یوحنا استباغی نے کہا کہ میں اس قابل نہیں کہ اس کی جوتی کا تسمہ بھی کھول سکوں۔
تو خدا کا بے عیب بے نقص برا یعنی کہ خدا کا فرزند جو تھا وہ اس دنیا میں آنے والا تھا، اور پرانے عہد نامہ کے جو برے تھے جو قربانی کے لیے استعمال کیے جاتے تھے وہ بھی بے عیب ہونے چاہیے تھے، کیونکہ یہ خدا کا ایک معیار تھا جو اس نے اپنے لوگوں کے لیے مقرر کیا تھا۔ تو میرے عزیزو، کاہنوں کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان کے لیے بھی ایک معیار مقرر کیا کہ وہ کیسے ہونے چاہیے، بے عیب ہونے چاہیے۔ احبار کی کتاب کے 21ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو کاہن ہو وہ اندھا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، نک چپٹا نہ ہو، زائد العضا نہ ہو۔ یہ معیار جسمانی نوعیت کا ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ جو میرے کاہن ہوں وہ بھی بے عیب ہوں، بے نقص ہو جائیں۔ اور نئے عہد نامہ میں جب ہم خدا کے خادموں کے معیار کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے تموتھیوس کے نام پہلا خط اس کا 3 باب پہلی آیت سے 11 آیت تک کہ بے الزام ہو، ایک بیوی کا شوہر، پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر پرور، تعلیم دینے کے لائق، نشہ میں گل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، حلیم ہو، تکراری نہ ہو، زر دوست نہ ہو۔ تو خدا کے خادمین جو خدا کی خدمت کرتے ہیں ان کے لیے بھی ایک معیار خدا نے مقرر کیا کہ وہ کیسے ہونے چاہیے، بے نقص اور بے عیب ہونے چاہیے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس کی ایک بڑی مشہور آیت ہے کہ اس کا ہر سخن کیا ہے، پاک ہے، اس کی تخلیق معیاری ہے، اس کا بیٹا معیاری ہے، اس کی عدالت کا ایک معیار ہے، اس کے آنے والے نئے شہر اور آسمان کا ایک معیار ہے۔ عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کے لیے ایک پائیدار شہر تیار کیا۔ تو جب اس کی ہر شے معیاری ہے تو اس کے بیٹے اور بیٹیاں کیا ان کا کوئی معیار نہیں؟ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، قبول کرنا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو پھر ہمیں اپنے آسمانی باپ کے اس معیار کو بھی پہنچنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس معاشرے میں جس میں ہم رہتے ہیں اس کے بے نقص فرزند بن جائیں۔ بے نقص فرزند کہاں رہتے ہیں؟ کیا ہم اپنے کمروں میں، اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ جائیں؟ کیا ہم کسی سے ہاتھ نہ ملائیں، کسی کو ملے نہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں ملنا ہے، ہمیں لوگوں کے ساتھ اپنے رابطے کو بھی قائم کرنا ہے، لیکن ان لوگوں کے درمیان بھی ہمیں اپنے آپ کو بے نقص ثابت کرنا ہے۔ لکھا ہے کہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑے اور کاجلو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو، جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو۔ اخلاقی طور پر برے، بد کردار، بدنما، بری روشوں پر چلنے والے، یہ اس دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم جب باہر نکلتے ہیں ہر طرف ہمیں دھوکہ نظر آتا ہے، ہم انسیکیور فیل کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے ہماری بیٹیاں، بہنیں، ان کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا کو، اس دنیا کے خدا نے یعنی کہ ابلیس نے خراب کر دیا، ذہنوں کو خراب کر دیا، دلوں کو خراب کر دیا، اور ہر شخص جو ہے وہ ایک دوسرے کو فریب اور دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کیسے ہیں؟ وہ اس تمام تر اتنے سیاہ بس منظر میں بھی وہ روشن ہیں، چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت مثال اکثر پیش کی جاتی ہے کہ کشتی جب سمندر کے پانی میں سفر کرتی ہے تو جب تک وہ سمندر میں رہتی ہے وہ اپنے سفر کو بڑی سموتھلی جاری رکھ سکتی ہے، لیکن جب سمندر کا پانی کشتی میں آ جائے تو پھر وہ اپنے سفر کو جاری نہیں رکھ سکتی، بلکہ وہ کیا ہوتی ہے؟ ڈوب جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ایمان کی حالت ہے۔ ایماندار جب تک اس دنیا میں ہے وہ اپنے ایمان میں مضبوط ہے، وہ اپنے ایمان میں اچھے طریقے سے چلے گا، لیکن جب دنیا داری ہماری زندگی میں آ جائے گی تو پھر ہم اپنے ایمان کی اصل حالت کو کھو دیں گے۔ ہماری ایمانی حالت اس طرح کی نہیں رہے گی جس طرح کی ہماری حالت ہونی چاہیے۔ اس لیے جب ہم دنیا میں ہیں، دنیا ہمیں کیا دیتی ہے؟
لکھا ہے کہ یہ دنیا اپنے اندر جسم کی خواہش رکھتی ہے، آنکھوں کی خواہش رکھتی ہے، شیخی رکھتی ہے، لیکن خدا کے بے نقص فرزند اس دنیا میں اجنبی اور پردیسی ہیں۔ وہ اپنے خدا کے ساتھ اپنے حقیقی گھر میں رہنے کے لیے جاتے جاتے صرف اس راستے سے گزر رہے ہیں۔ ہم جانیں کہ ہم اس زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں۔ ہماری زندگی چند روزہ ہے، تھوڑے دنوں کی ہے۔ میں کل کے دن ایک جنازے کی عبادت میں ہم سیکھ رہے تھے کہ خدا کا بندہ مقدس یعقوب بیان کرتا ہے کہ ذرا سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے۔ بخارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے اور ابھی غائب ہو گئے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کے جو لکھاری تھے انہوں نے تشبیہات کا سہارا لیا، اینالوجی قائم کی کہ جب دو چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ بظاہر تو منفرد نظر آتی ہیں، لیکن کسی ایک مشترک چیز کو لے کر ہم ان کے درمیان تشبیہ کو، اینالوجی کو قائم کرتے ہیں۔ تو بخارات جو ہے یہ تشبیہ دی گئی انسانی زندگی کے ساتھ۔ پرانے عہد نامہ میں چلے جائیں تو لکھا ہے کہ انسان خدا کے ہاتھ میں ایسے ہے جیسے کمہار کے ہاتھ میں مٹی۔ اب خدا جو ہے وہ تو بڑی ہستی ہے اور کمہار وہ ایک انسان ہے، خدا کے ساتھ اس کا کیا میل ہے؟ سملیرٹی یہ ہے کہ خدا نے مٹی سے انسان کو بنایا اور کمہار مٹی سے کیا کرتا ہے؟ برتن بناتا ہے۔ خدا نے اپنی مرضی سے ہمیں جیسا مرضی بنا دیا، کسی کو لمبا، کسی کو کیسا، یہ خدا کی مرضی ہے، جیسا خدا چاہتا ہے ہمیں بنا دیتا ہے۔ تو کمہار بھی جو ہے وہ بھی اپنی مرضی سے اس مٹی سے جیسا مرضی برتن بنا سکتا ہے، یہ سملیرٹی۔ اسی طرح سے انسانی زندگی کو ایک پھول کی طرح کہا گیا، گھاس کی مانند کہا گیا، صبح کو لہلہاتی ہے، بڑھتی ہے، شام کو کٹتی اور سوکھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیزو انسانی زندگی کا بھی حال ہے، بخارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے اور ابھی غائب ہو گئے۔ تو بے نقص فرزند جو ہیں اس دنیا میں مسافر ہیں۔ جب ہم اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے تو میرے عزیزو پھر ہم اپنی زندگی کو اس طور سے بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے نقص فرزند ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کے لیے ایک فارمولا، مجسم کلام یعنی کہ خداوند یسوع مسیح اور تحریری کلام جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ جب یہ دو باتیں ہماری زندگی کا حصہ ہوں گی تو پھر ہمیں بے نقص فرزند بننے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ بے نقص فرزند ہونا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہم زندگی کا کلام پیش کریں، مؤثر گواہی دیں، جلالی کلیسیا کے رکن بنیں۔ یہ بہت لمبا حصہ تھا لیکن میں نے اس کو صرف اتنا ہی مناسب سمجھا کہ ہم یہاں پر اس کو ختم کریں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زندگی کے کلام کو پیش کر سکیں، مؤثر گواہی ہماری زندگیوں سے آ سکے، جلالی کلیسیا جو آسمان پر ہوگی ہم اس کے رکن بن سکیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ אני עכשיו לא שיר צליין קדוש מואר, רק שיר שבור וקרב של הללויה.